اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنو کو زندہ رکھیں۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو سمجھتا نہیں۔ زندگی جتنی بھی اندھیروں سے بھر جائے، آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ رزق تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالنے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں دیکھیں رات اور دن بدلتے ہیں، جب بدلاؤ قدرت کا قانون ہے تو پھر حالات بھی بدل لیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح آنکھ کہہ دینے سے منہ نہیں جلتا، اسی طرح اچھے کو برا کہہ دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا، لہٰذا گمان اچھا رکھیں، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ تنقید کرنے کے لیے صرف 2 جھٹان کی زبان چاہیے، مگر برداشت کرنے کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جیسا جگر چاہیے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے انسان تھے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، نہ جنت، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں۔ دھرتی پہ سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے۔ مایوس مت ہوا کرو، اللہ پر یقین رکھو، آپ کو گرنے سے پہلے تھام لے گا۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہماری فرضی نیتوں کو دیکھا جائے تو ہم سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں ہوگا، اور اس کے برعکس عملوں کو دیکھا جائے تو ہمارے دوزخ میں جانے کے سارے اسباب ہم میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں، وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ اللہ سے جتنی جھک کر محبت کی جائے اتنی ہی انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی یا اعمال سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد کے مطابق عطا کر دیتا ہے، اسے یقین کی لاج رکھتا ہے، بس یہی اس کے در کی شان ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کا سب سے بہتر طریقہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا ہے،
آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی عبرتیں ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اپنے اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ رونے میں کوئی برائی نہیں، مگر آنسوؤں کے پیچھے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نا امیدی ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب یا رب۔ لاکھوں لوگ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے نہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں مہلت دی ہے، وہ ہمیں توفیق دے، ہم وہ کام کریں جس میں وہ راضی ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اس کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسانیت کی سب سے بڑی ہار ہے۔ اور پھر ہر تکلیف کا آخری حل سجدہ ہی ہوتا ہے۔ رویا کرو، اللہ کو رونا پسند ہے، کیونکہ انسان تب تک یاد الہی میں نہیں روتا جب تک اللہ اس کے دل پر اپنی رحمت کا ہاتھ نہیں رکھتا۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی کسی قیمتی چیز کو کھو ہی دیتا ہے۔ کھو چکے مواقع، کھو چکے امکانات، احساسات دوبارہ کبھی حاصل نہیں ہوتے۔ یہ سب زندگی کا حصہ ہے اور ہمارے زندہ ہونے کا ثبوت ہیں، اور ہر شخص اپنے انداز میں اپنا دکھ محسوس کرتا ہے۔ ہر ایک کے اپنے زخم ہوتے ہیں۔